Muhammad sallallahu alaihi wasallam still remained calm and steadfast. Instead of taking revenge from his enemies, he sallallahu alaihi wasallam forgave them. انہوں نے مسلمانوں سے برا سلوک کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی پرسکون اور ثابت قدم رہے۔ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ Similarly, when he sallallahu alaihi wasallam went to the city of Taif to preach Islam, the residents made fun of him. They threw stones at him till his feet bled. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرنے شہر طائف میں گئے تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں سے خون بہنے لگا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was upset about his incident. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے پریشان ہوئے۔ When an angel was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to punish the people of Taif for their cruelty, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم told the angel that he صلی اللہ علیہ وسلم had forgiven those people and also blessed them. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طائف والوں کو ان کی بے رحمی کی سزا دینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کی۔ We can learn this lesson from him to be kind to the people around us. We should talk the others politely and help them when they are in need. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے مہربانی کا سلوک کیا جائے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ شائستگی سے بات کرنی چاہیے اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ If the people around us treat us harshly, we should forgive them. اگر ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے سختی کا سلوک کریں تو ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔